अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। पिछले दिनों से कुछ सिलसिला जारी है। बात हो रही थी मईशत के हवाले से और सियासी मामलात के हवाले से। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी तफसीलन मुल्की हालात के ऊपर गुफ्तगू हुई है और बहुत सारे पैगाम इस हवाले से हमें मौसूल हुए। और पैगामात ज़्यादातर मैं हमेशा इस चीज़ की निशानदही करता हूँ और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि देखने वाले ये बात समझ सकें कि हमारी कोशिश ये होती है कि अवामी मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जाए। तो बात हो रही थी कुछ सियासी नौयत के सूरत हाल के हवाले से। अब सियासी मामला, ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जिस तेज़ी से मीडिया ने तरक्की की है, अब आबादी की बड़ी तादाद ऐसी है जो अब इन मामलात को समझने लगी है, चाहे सियासी नौयत के मामलात हो, ये सियासी जोड़ तोड़ जो कुछ हो रही है, जिस तरह मामलात चलाए जा रहे हैं, जिस तरह फैसला साजी हो रही है, लोग अब इससे बखूबी वाकिफ़ है। दूसरी तरफ ये कि जो मईशत के मामलात हैं, जिस हवाले से फ़ैसले किए जाते हैं, और एक ज़माना ऐसा था कि जब टी वी पर बैठ के आदाद शुमार दिए जाते थे तो लोग उसको मिनोअन तस्लीम कर लिया करते थे। लेकिन अब यह है कि अब लोग सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लोग अपने पैगाम भेजते भी हैं, अपनी राय का इजहार भी करते हैं और चाहते भी हैं कि इसकी जवाबदेही हो। बहरहाल ये सिलसिला जारी है और हमारी भी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अवामी आ रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए सवालात जो हैं वो उठाए जाएं, या अपने मेहमान जो यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि अवामी नुमाइंदों को शामिल गुफ्तगू किया जाए ताकि ये जानने का मौका मिले कि वो मसाइल को कितना समझते हैं और एक आम आदमी के मसाइल हल करने की कितनी अहलियत उनके अंदर हो। जब उनके पास इक़्तिदार हो या खुद इक़्तिदार में भी जब मौजूद हैं तो किस हद तक मामलात को समझते हैं, किस हद तक संजीदगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम मामलात पर इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं अक्सर प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं, उसमें सर फहरिस्त हमेशा एक तो महंगाई और इससे जुड़े जो मसाइल हैं वो तालीमी जो मामलात हैं। एक मुल्क का जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है वो तालीमी निज़ाम, बहुत ज़्यादा जिसमें नक़ाइस मौजूद हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए ये समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। और प्रोग्राम में बात करने का मकसद भी ये होता है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो इस पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, इस मुल्क के निज़ाम को, उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये जो सिलसिला है ख़ास तौर पे इस निज़ाम के अंदर जो नक़ाइस है उसको दूर करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी निशानदही प्रोग्राम में की जाती है। तो बहरहाल ये कोशिश हमारी एक छोटी सी है, जारी रखेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उनसे मौका मिलेगा इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने का और साथ साथ सियासी नौयत के जो मामलात हैं वो भी कोशिश करेंगे प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएँ। सबसे पहले मौजूद मेहमान अख्तर आराइन साहब यहाँ मौजूद हैं, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन सिंध। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। अख्तर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं इमरान अली ज़ुबैरी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते रहते हैं, एक दफ़ा फिर आज उन्हें हमने यहाँ मदू किया है, उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका इमरान अली ज़ुबैरी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अख्तर भाई, सूरत हाल आपके सामने है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर मज़ीद क्या कहा जाए। तालीमी मामलात के हवाले से हमेशा आपके साथ हमारी गुफ्तगू रही है, बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है, जो तालीमी निज़ाम राइज है और ख़ास तौर पर ये अभी ऑनलाइन सिस्टम और इसके अलावा जो दीगर मसाइल है इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। फरमाइएगा, इतनी सारी गुफ्तगू हो जाने के बावजूद भी अभी तक कोई हमें इसके ऊपर फैसला साजी जो है अभी तक नज़र नहीं आई है। याद होगा आपको कुछ अरसे कबल जो है वो एक एमरजेंसी लगाई गई थी। आज मैं जानना चाहूँगा कि उस एमरजेंसी से क्या नताइज निकले और एमरजेंसी के बाद सूरत हाल समझने में ज़्यादा बेहतरी मदद मिलती है, यानी कि अगर आपके ऊपर जब मुश्किल वक्त आता है और आप उसमें जब सर्वाइव कर जाते हो तो उसके बाद ये फैसला करते हो कि यहाँ से आगे का जो सफ़र है उसमें वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो एमरजेंसी के वक्त में की गई थी। फरमाइएगा किस हद तक आपको बेहतरी नज़र आई है। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। सर, अगर आपके इस सवाल के में आखिरी दो अल्फाज किस हद तक बेहतरी नज़र आई है जी, उस पर गौर करूं तो मुझे इजाज़त देंगे आज थोड़ा डिफरेंट थोड़ी सी बात करते हैं, ज़रूर हिस्ट्री को लेते हैं। ज़रूर ज़रूर। इस बरसगीर के अंदर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, जी जो तालीमी निज़ाम जिसको मैट्रिक सिस्टम कहते जी हैं, जी जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, ब्रिटिश एम्पायर ने इंट्रोड्यूस किया, जी हमारी छः नस्लों से ज़्यादा नस्लें गुजर चुकी। 1858 में पहली बार मैट्रिक का इम्तिहान लिया गया। जी। 1858, 1858। 163 साल गुजर चुके। बिल्कुल ठीक है। और उस वक़्त उन्होंने सोचा, ब्रिटिश एम्पायर ने, जो जो हुक्मरान थे, उन्होंने कहा कि हमारे
हाँ 65 नंबर वाला बच्चा पास किया जाता है जी और वो हमें बरसगीर के लोगों को यानी कि कम तर समझते थे और कहते थे कम अकल हैं ये, और इनको 50% मार्क्स पे किया जाए यानी 32.5। जी बिल्कुल ठीक है। 2 साल तक मैट्रिक सिस्टम का एग्जाम में 32.5 पर पासिंग मार्क्स रखे गए। जी उसके बाद 2 साल के बाद फिर 1860 से 33 मार्क्स कर दिए गए क्योंकि वो इशारिया को कम करना चाहते थे। जी अब मुझे बताइए कि 163 साल के बाद अभी भी हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिसी मेकर, जो आपका सवाल था, आज भी वो 33 नंबर वालों को पास कर रहे हैं, बल्कि वो भी फ्री में दे रहे हैं। वो भी फ्री में दे रहे हैं। बहुत खूब। 2 पेपर दे दो बस पास हो जाओ, आपको सिर्फ एक ठप्पा लगाना है पास करने का। है। और ई ग्रेड देने के बाद, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि उसको एजुकेशन से ई फॉर एग्जिट कर दिया। अगर डी ग्रेड मिल गया तो डफरों की फौज बना दी। ऐसा ही है। जब नस्ल दर नस्ल ये हाल हमारे साथ होता रहा, वो बंदरों की मिसाल है एक, मगर अब देनी नहीं चाहिए, तो फिर हम तो समझे कि शायद सब कुछ यही है भाई। ऐसा ही है बिल्कुल। कई नस्लें गुजर चुकी हों और उसके बाद हमें ये 33 नंबर मिल रहे हों और वो भी बगैर पेपर के पास हो रहे हों, तो आप बताइए कि वो कौन सी पॉलिसीज, वो कौन सी स्ट्रेटेजी है, मुझे बताइए वो कौन सा। मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे सियासतदान बयानबाजी के अलावा कर भी नहीं सकते। वो कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारी गुट्टी में नस्ल दर नस्ल एक चीज डाल दी गई। ऐसा ही है। आपको ये मैं वाज़ेह कर दूं, अवाम सुनने वालों को इस बात का पता होना चाहिए कि इस बड़े सगीर की जो गर्म खून है, ज़हीन दिमाग है यहाँ का, कौन कहता था कि ये किसी से कमतर थे? बिल्कुल ठीक है। और इसमें से भी हीरे निकले जी, उसके बावजूद भी कुछ हीरे निकले। ऐसा ही है। मगर दिन ब दिन कोशिश यही की जाती है। और हम क्या सोच के बैठे हुए हैं? हम यहाँ लड़ाई में पड़े हुए हैं कि स्कूल नहीं खुले तो हम क्यों स्कूल भेजें बच्चे को, हम घर में बिठा के रखें। बिल्कुल ठीक है। आप घर में घोल के कुछ पिला दें, मैथ्स के सम का किताबें हैं, उसको रगड़ें, उसको गिलाएं, तावीज की तरह पिला दें, इंग्लिश पिला दें, उर्दू पिला दें। हमारी यानी नस्ल दर नस्ल, यानी हमारे मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, फिर मेरे उनके ग्रैंड पेरेंट्स, फिर आप 6-7 नस्लें पीछे चले जाएंगे तो आप फिर 1800 सदी में चले जाएंगे, उसमें चले जाएंगे, आपको पता चलेगा हमारे साथ हुआ क्या था। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ तो चलो उसको छोड़े, मैं फिर भी ये कहता रहा कि पाकिस्तान जब बना, हमारे कायद, जिसने मुल्क, जो हमारे कायद हैं, बहरहाल उन्होंने भी ये कहा कि एजुकेशन इज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसी कराची शहर में कहा था। मगर क्या, चलो पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद वो 2 कौमी नजरिया और वो फिर हम कौम बनने की वजह से शुरू में जज्बा था, मगर लियाकत अली खान की डेथ के बाद तो उनकी टीम का कोई बंदा रहा नहीं। बिल्कुल ऐसे। हमारे साथ तो हाथ हो रहा है। हमारे इस वक्त हमारे पेरेंट्स को, यानी पेरेंट्स से मुराद ये है कि हमारे उन तालिब इल्म जो इस वक्त स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, उनको चाहिए पेरेंट्स को सोचना, हिस्ट्री का जायजा लें। आज मैंने ये बात बताई है कि आपको बच्चों को काबिल बनाना है, मयारी तालीम देनी है। पहले होता था कि जी काबिल बनाएंगे, पढ़ेगा बच्चा काबिल हो जाएगा। क्या कॉपी पेस्ट से काबिल बनेगा? रट्टा लगा के जो है उस रट्टे का इम्तिहान होता है। हिफ्स कर लिया आपने भाई, सवाल हिफ्स कर लिए, जाके रट के लिख के लगा दिए। अब तो वो भी नौबत नहीं है जी, आप उठाएं, चीटिंग करें और लिख दें। कौन सी पॉलिसी सर? वो कौन सी आपने जो सवाल किया था, कहाँ हमारे हुक्मरान, कहाँ हमारे सियासतदान, कहाँ हमारे लीडर ये बात सोचते हैं कि हमारे बच्चों को जो है ना तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अपनी कौम के साथ ये करेंगे, कौम तो चलो हमें कहना का हक है तो गुरो हम, ठीक है ना, मगर हमें कौम कहने का हक है और कौम बन सकते हैं। देखिए हमेशा एक किरण होती है, 1% चांस होता है। क्या हम एक दिए से दूसरा दिया नहीं जला सकते? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो नई नस्ल है, जो न्यू जनरेशन है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। न्यू जनरेशन स्कूलिंग सिस्टम के अंदर हम टेक्नोलॉजी क्लासरूम में लेकर आए हैं। हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि बच्चों को अगर काबिल बनाना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन देनी है। मैट्रिक सिस्टम को तो कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन का से निकाल दिया गया है, सिर्फ कैमरे सिस्टम में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चे के,
تو یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. والدین کو چاہیے کہ تعلیمی اداروں سے کوآپریٹ کریں, بچے کو قابل بنائیں, آئی ٹی اسمارٹ ویسے نہ بنائیں کہ موبائل پہ سارا دن پب جی کھیلے اور ایکس وائی زیڈ. اس کو چاہیے کہ تعلیمی مقاصد کے لیے یوز کریں, اس کو استعمال کریں. اچھا اختر بھائی, آپ نے ایک بڑی بہت ہی عمدہ بات یہاں پر کہی ہے, کوالٹی ایجوکیشن, ایک معیاری تعلیم. اب یہ معیاری تعلیم ہے کس کے لیے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بات کروں. میں ذرا عمران علی زبیری صاحب سے اس بارے میں بات کروں. عمران صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ایک یہاں پہ لائن ڈرا کر دی گئی ہے, جیسے کوالٹی ایجوکیشن کی بات کی گئی ہے, تو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ کوالٹی ایجوکیشن صرف اس کے لیے ہے جو مراد یافتہ طبقہ ہے, یا یہ سمجھ لیں کہ جس کی جیب میں پیسہ ہے وہی معیاری تعلیم حاصل کر سکتا ہے. جب یہ ایک طبقاتی نظام آپ خود وضع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیسے ممکن ہے کہ معاشروں کے اندر تبدیلی آئے؟ اور یہ جو کلاس سسٹم ہمارے یہاں بنا ہوا ہے اس کو ختم کیسے کریں گے؟ یہ جو اسٹیٹس کو بنا ہوا ہے اس کو کیسے چیلنج کریں گے؟ یہ تو ممکن نظر نہیں آتا. فرمائیے. دیکھیں یاسر, جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے نا, جی, انفارچونیٹلی ہمارے جو سسٹم ہے وہ ہے دوہری معیار کا. جی جی, ٹھیک ہے, اگر کسی کے پاس پیسہ ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں جائے, جی, اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں آ جائے. اچھا, میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ٹیلنٹ اس کو آپ بیٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ڈاکٹر قدیر خان لے لیں, ڈاکٹر سلام لے لیں, ٹھیک ہے, جتنے بڑے ہیں وہ سب آپ دیکھیں نیچے طبقے سے آئے. ایک ہوتا ہے پیراشوٹر, ایک ہوتا ہے گراس شوٹر. گراس شوٹر جو ہے نا وہ جب نیچے سے وہ ہمیشہ اوپر ہی چلتا رہے گا, اور پیراشوٹر جن کے والدین کے پاس پیسہ تھا وہ جب جمپ کرتے نا وہ نیچے ہی آتا, اوپر کبھی نہیں جاتا. بہت خوب. ہمارے کیونکہ جب میں یہ ایجوکیشن سسٹم دیکھتا ہوں ریلی بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے پاکستان 1947 میں وجود میں آیا تھا. پہلے لوگ جو آئے تھے نا وہ پاکستان سے محبت کرنے والے تھے. معذرت کے ساتھ اب پاکستان سے لوگ محبت نہیں کرتے. پاکستان میں ہر شخص, ایوری سنگل پرسن A to Z کرپشن کر رہا ہے. اچھا, کرپشن جو ہے, پھر میں اپنے آپ کے سوال پہ آتا ہوں. دیکھیے کرپشن یہی نہیں ہے کہ میں پیسہ لوں, بالکل ٹھیک ہے. کرپشن یہ بھی ہے کہ میں قانون توڑوں, کرپشن یہ بھی ہے کہ میں اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ کرپشن چلیے. ایک رکشہ والا ہے نا, وہ بھی آ رہا ہوتا, ابھی جب میں آ رہا تھا پروگرام میں تو مجھے گھر سے نکل میں 1 گھنٹہ ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے, اور میں ٹریفک میں آ کے پھنسا ہوا ہوں. یہ سوچ رہا تھا میں کہ خدا نہ خاصے پیچھے کوئی ایمبولینس آ جائے, واٹ ہیپنڈ یار. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس ہمارے پاس یہ ہو گیا ایک انسان کی اہمیت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. آپ جب ایجوکیشن سسٹم ہے نا, جب آپ اس کو کرپٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا ملک تباہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی. کسی بھی ملک کو تباہ کرنا نا, اب وہ دور چلا گیا. جیسے جنگ ہوتی تھی آپ ایٹمی ہتھیار ماریں گے, وہ دور جا چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایٹمی ہتھیار جو ہوتا ہے صرف ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں. کسی ملک کو تباہ کرنا, اس کا ایجوکیشن سسٹم تباہ کرتے ہیں, ملک ختم ہو جائے. اب آپ دیکھیں ہمارا کراچی, میں ابھی صرف کراچی کی ایگزامپل دوں گا. پورے پاکستان میں جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب عمران خان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا کافی عرصے پہلے, تو ان کا سب سے مہذب اور پڑھے لکھے لوگ کراچی میں پائے جاتے ہیں. وہ کیا تھا, کراچی میں ایجوکیشن لیول بہت اچھا تھا. اس کے بعد ایجوکیشن لیول جو نا وہ ڈاؤن فال اس کا آتے گا, نقل. آپ نقل سے ڈگری لے سکتے, ٹیلنٹ نہیں لے سکتے. ایسا ہی. ہمارے آپ بڑے جو پرائیویٹ اسکول ہیں اس میں چلے جائیں, آپ فیس کا معیار تو دیکھیں. جو آدمی 60 ہزار روپے کی فیس پے کرے گا وہ لائے گا کہاں سے یار. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی انفارچونیٹلی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. میں تھوڑا سا ایجوکیشن سے ہٹ کے ان امپلائمنٹ پر, ان امپلائمنٹ آپ کی کیوں بڑھ رہی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم صحیح نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بچہ یہاں سے اگر چاہے نقل سے وہ ایم اے PhD کر بھی لے, فار ایگزامپل, باہر جا کے کیا کرے گا؟ ایسا ہی. آپ کی اسکول سسٹم, کالج سسٹم, یونیورسٹی سسٹم, ایون آپ کی گورنمنٹ لیول پہ ریسرچ لیول ہی نہیں ہے. آپ کوئی ایک ویب سائٹ مجھے کھا دے وفاق کی یا صوبے کی جس کے اوپر ریسرچ کا مٹیریل موجود ہو. بالکل نہیں یار, 1947 سے آپ لوگ چلتے آ رہے ہیں, اس لیول پہ پہنچ گئے, لیکن آپ کے سسٹم نے نہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری ہے, نہ آپ کی کوئی وفاقی ایسی ویب سائٹ ہے جس پہ بندہ جا کے ریسرچ کرے. ابھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ, کافی پرانا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب, وہ گورنمنٹ نے ان کا پروگرام شروع کیا تھا غریب لوگوں کی ہیلپ کرنے کووڈ کے دوران بھی. میں یہ دیکھ کے حیران کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چیف منسٹر صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ایک پروگرام میں صرف یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو فنڈنگ کریں گے, یعنی چیک دیں گے. اس پروگرام پہ کیا فری میں ہوا تھا؟
नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की पिक्चर थी, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब की पिक्चर लगी हुई थी, कम अज कम वो प्रोग्राम जो है ना हमारे बजट से, हमारे टैक्स के पैसों से 25-30 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारी जो तरजीहात हैं उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, और तालीम क्योंकि शामिल नहीं है इस वजह से ये हम इस हाल तक पहुँचे हैं। अब इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हमें जारी रखना होगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही है कुछ एजुकेशन सिस्टम पे। मुख्तसर वक्त में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मामला पर गुफ्तगू की जाए। जनाब अख्तर आराई साहब, कुछ देर पहले आपने निशानदेही की थी कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक रवायती तालीमी निज़ाम जो राइज है, अब तक देखा ये गया कि जितने भी हुक्मरान आए जिनको कुछ लोग कहते हैं कि बड़े विजनरी थे और सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आपने कहा कि नवाबजादा लियाकत अली ख़ान के बाद कोई भी ऐसा लीडर नहीं आया, या कायदे आज़म एक बड़े विजनरी लीडर थे और जिनकी विजन की वजह से पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी कोशिशों की वजह से मुल्क अब खड़े हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे विजनरी लोग क्यों नहीं आए जिन्होंने इस फरसूदा तालीमी निज़ाम को रिप्लेस करने की कोशिश हुई। बातें तो बड़ी की, बड़े इनकलाबी प्रोग्राम और ऐलानात किए हैं जिनको तारीख़ में हमेशा जो है वो याद रखा जाता है, लेकिन तालीम के हवाले से कोई एक ऐसा प्लान किसी के पास नहीं रहा जिसकी वजह से ये सिस्टम जो 1858 से राइज था उसको तब्दील किया जा सके। क्यों? देखिए, वैसे आपकी उस बात से कि लियाकत अली ख़ान साहब क्योंकि कायदे आज़म के एक साथी थे, इसी वजह से उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी था। एक्चुअली लीडर तो भुट्टो साहब आए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसा लीडर बाद में नहीं आया। उनके पास एक विजन था, जो भी था विजन था, बहुत अच्छा विजन था, मगर बदकिस्मती के साथ जो है बाद में जो मार्शाला लगी, जो भी मामलात हुए, वो तो एजुकेशन सिस्टम को नेशनलाइज कर रहे थे। वो ये समझते थे कि ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट है, ये हुकूमत वक्त का काम है। आर्टिकल 25A के मुताबिक हुकूमत वक्त का काम है कि वो तालीम दे। और जहाँ तक अगर हम दूसरे पॉइंट पे बात करें कि देखिए दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ और तहकीक ये बताती है कि सबसे पहले कानून की हुक्मरानी इंसाफ होना ज़रूरी है। सबसे पहले, बिल्कुल ठीक है। ये मैं तहरीक इंसाफ को भी कह रहा हूँ कि आपका नाम भी इंसाफ से। जिस मुल्क में इंसाफ होता होगा ना, वहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। जब रियासत मदीना की बात करते हैं तो वहाँ पर इंसाफ नंबर 1 पर था, नंबर 2 पे तालीम थी। जब दो चीज़ें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली वहाँ बीमार भी नहीं बचेगा, सेहत का भी होगा। इंसाफ और तालीम अगर नहीं है, ये दो चीज़ें जिस मुल्क में नहीं है, गरीब को, लाचार को, या एक घर में अगर भूखा सोता है, एक घर में पेट भर के खा रहा है, तो वहां पर भी इंसाफ का तकाजा पूरा करना है। तो बात यह है कि भुट्टो साहब कर नहीं सके, उसके बाद सिस्टम डे बाय डे खराब होता गया। पिछले 50 सालों से, 40-50 सालों से तमाम हालात बुरे हैं इस मुल्क में। आप मुझे बताइए, हमारे एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान का, हम किसी बाहर के एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर कैमे सिस्टम यहाँ लाया गया तो जाहिर है वो अमीर लोगों के लिए लाया गया, पैसे वालों के लोगों के लिए लाया गया, और वो उन्होंने अपने मयार को रखा, या वो बाहर भेजते या यहाँ पढ़ाते। सवाल ही पैदा होता है, कथा कलामी की माजरत अख्तर भाई, एक चीज़ की निशानदेही फरमाइए। कामयाब तो मैं उसको समझूंगा ना कि जिसके फैसले याद रखे जाएंगे या कोई इनकलाबी काम होगा। सोचा तो बहुत सारे लोगों ने और भी बहुत कुछ था, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कामयाबी तो आपकी है ही तब जब आप अपने फैसले करके निज़ाम के अंदर तब्दीली ला सकें। और जहाँ तक तहरीक की बात है, मैं शायद समझने में गलती हुई है, शायद कौम से गलती हुई है समझने में कि या वो तहरीक थी या वो तारीख थी, तो वो तारीख इंसाफ मुझे ज़्यादा मालूम होता है। आगे मैं चाहूँगा आप जारी रखिए। जी बिल्कुल, आपने खूब कहा। और मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, मैं थोड़ा सा बताता हूँ हमारे आउटकम्स क्या है इस तालीमी निज़ाम के। जो पाकिस्तान का अपना तालीमी निज़ाम है, उसके आउटकम्स क्या है। आप मुझे बताइए कि जो हम लोग, हमारे बच्चा जो है ना 10 साल तक लाइन में सुबह लगता है, असेंबली के अंदर खड़ा होता है। जिस बच्चे को डेली लाइन में लगना होता है और बड़े सब्र के साथ और सब कुछ करना होता है, वो आज क्या किसी जगह पर जाके लाइन में लग के जब एडल्ट होता है, खड़ा होता है, वो शॉर्टकट तलाश करता है, सोर्स लगाता है, आगे खड़ा होता है। लाइन में खड़ा होना वो पसंद ही नहीं करता।
اگر ٹریفک کی بات کریں کوئی لائن میں ٹریک پہ چلنا پسند ہی نہیں کرتا. بائکر دیکھیں تو وہ بھی لائن میں اگر بائک کے لیے اتنا پیسہ لگا کے شارع فیصل پہ اگر ایک بائک کی لائن بنائی گئی کون وہاں چلتا ہے؟ یعنی ہم لائن پہ تو لگتے ہی نہیں, ہم کسی اور لائن میں لگے ہوئے ہیں. اگر میرا اشارہ آپ سمجھ جائیں تو کسی اور لائن میں ہم لگے ہوئے ہیں. تو خدارا جو ہے اب آپ اپنے آپ کو سنبھالیے. دیکھیں ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا ہے. اگر گھر میں ایک فرد جو ہے وہ پازیٹیو سوچتا ہے, اچھا سوچتا ہے, تو دوسرے لائف پارٹنر کو چاہیے ساتھ دینا. پھر اس کے بعد فیملی ہے, اپنے کنبے کو پڑھانا, ٹھیک ہے, اور معیاری تعلیم دینا, ٹھیک ہے نا. تعلیم اچھی دیں گے. مگر آپ مجھے دوسری طرف ایک اور ایک پہلو ہے جو کہ ہمیشہ جاپان کی ہم نے اگزامپل کی کہ دنیا کے اندر جو کام کیا جاتا ہے نا ارلی ایئر کے اندر, یا 1 یا 2 3 کلاس تک, 7-8 سال کی عمر تک بچے کو اخلاقیات اور آداب سکھائے جاتے ہیں, جس کی فاؤنڈیشن ہوتے ہیں. اب اگر میں چند جملے بولوں اور آپ اس میں آپ سمجھ جائیں گے کہ جب اخلاقیات یا آداب نہیں سکھائے جائیں گے, ٹھیک ہے, تعلیم کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. جیسے جاپان کی ایگزامپل ہے جس کو کہہ لیں سوشل اسٹڈی. جب ہم سوشل اسٹڈی کی اسٹڈی سے ہی اسٹارٹ نہیں کریں گے تو کہاں سے سیوک سینس کریٹ ہوگا؟ سوشل اسٹڈی سے وہ سیوک سینس کی بات ڈیولپ ہوتا ہے. وہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ کہاں سے جنم لے گی؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پھر کہاں سے وہ لائن میں لگیں گے, کہاں سے حقدار کو حق دیں گے, کہاں سے چھوٹا جو ہے بڑے کی عزت کرنا سیکھے گا, کہاں سے بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو شفقت اور اس کی ہیلپ کرنا سیکھے گا. وہ تو چھینے گا اس سے کہ مجھے دو میں کھاؤں, مجھے دو مجھے چاہیے. جب یہاں پر چھینا چپٹی والا معاملہ اور یہاں پر تربیت کا اہتمام نہیں, وہاں پر سول سوسائٹی کو یعنی جنم ہی نہیں لیا, سول سوسائٹی وجود میں نہیں آئی, اس کو سیوک پڑھائی نہیں, اس میں اخلاقیات پڑھائی نہیں, آداب سکھائے نہیں. گھر والے کہتے ہیں یہ استاد کا کام ہے, استاد کہتے ہیں کہ جی گھر کا کام ہے, ہم اسی میں بیٹھ جائیں گے. تو لہٰذا ہمیں سب کو مل کے اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو ہمیں آداب سکھانے, کم از کم عزت تو سکھا دیں, ادب کرنا تو سکھا دیں. یہاں تو بچے کو استاد کی عزت کرنا نہیں سکھائی گئی. بچہ تو تڑا کر کے استاد سے بات کرتا ہے, کہتا ہے باہر نکلیے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا. پھر دوسری طرف والدین بھی یہی بات کرتے ہیں. اب وہ جو والدین اور اس کے مابین ایک عزت کا رشتہ تھا, اب وہ عزت کا رشتہ ختم نہیں ہو گیا. پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ اسکول جو تعلیم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, یہ ٹھیکیدار نے ٹھیکہ لیا ہے, یہ کیوں نہیں ہمارے بچے کو گھول کے پلاتے؟ کیا آداب گھول کے پلائے جا سکتے ہیں؟ کیا تعلیم گھول کے پلائی جا سکتی ہے؟ کیا اگر ایسا کام ہوتا تو پھر بہت کچھ ہوتا. تو لہٰذا تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے, اور استاد کی عزت کیجئے. جن قوموں کے اندر جیسے بہت سے جرمنی کی بات ہوتی ہے, کہیں کی بات ایگزامپل لی جاتی ہے کہ جی وہاں استاد گیا تو کورٹ میں جج کھڑا ہو گیا, اس نے بولا اس کو کرسی دیجیے, یا کوئی ایسی بہت سی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر یعنی پروٹوکول منسٹر والا ملتا ہے بہت سے ممالک کے اندر, جہاں استاد اگر وہاں چلا جائے تو منسٹر کا پروٹوکول ملتا ہے. یہاں ہتھ کڑیاں لگائی جا رہی ہیں, استاد کو بے عزت کیا جا رہا ہے. آپ کی ویکسین نہیں کرائی, آپ نے یہ نہیں کرایا, اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی جاتی ہے. مجھے بتائیے کون استاد جو ہے وہ پڑھانا چاہے گا؟ اب میں آخری بات یہ کہہ دوں کہ یقین کیجئے گا تمام تعلیمی اداروں میں ہائرنگ کا اس وقت بہت پرابلم ہے. ہمیں اب وہ جو ٹیچر تھوڑے بہت قابل بچے تھے, کووڈ کی وجہ سے انہوں نے دیکھا عزت اس میں رہی نہیں, چھوڑ دیجئے کوئی اور کام کر لیجئے. اب وہ انہوں نے تعلیم کی فیلڈ چھوڑتے جا رہے ہیں, کیونکہ نہ اس میں عزت ہے, نہ اس میں پیسہ ہے, کچھ بھی نہیں. تو اس وقت بہت بڑا جو ہے نا یہ بحران پیدا ہو گیا ہے, اور اس وقت ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک چیلنج پیدا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. عمران علی زبیری صاحب, میں چاہوں گا ذرا گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. کچھ دیر پہلے آپ نے نشاندہی کی کچھ چیزوں کی, جس میں آپ نے کہا کہ اس کو یہ جو سسٹم رائج ہے, جس میں آپ نے مثال دی کہ یہ پیراشوٹرز اور گراس روٹرز ہیں. اب اس کی میں چاہوں گا تھوڑی سی مزید وضاحت فرما دیجیے, جس کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے. آپ کے خیال میں کیا ایک آئیڈیل نظام ہو سکتا ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے؟ کیونکہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو حکمراں موجود ہیں ان کو ابھی سب سے بڑا مشکل کام ان کے لیے یہ بن چکا ہے کہ عوام کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ دے سکے, یہ پینے کا صاف پانی دے سکیں. جب اس سے ہی باہر نہیں آئیں گے تو پھر یہ کیسا تعلیمی نظام, اور کہاں کا انصاف, اور کہاں کی یہ ساری باتیں؟ فرمائیے. دیکھیے یاسر, میں تھوڑی سی اپنی پچھلی گفتگو کنٹینیو کرتا ہوں. میں یہ دیکھا تھا چیف منسٹر پنجاب صاحب تشریف لائے, ایک ہال میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی پوسٹر آویز آتے چیف منسٹر صاحب کے. میں یہ کہتا ہوں یہ بتائیے کہ ہمارا ملک جو ہے کیا بہت زیادہ رچ کنٹری ہے؟ ہم لوگ ابھی جو حالات چل رہے ہیں, جو مہنگائی جو ہو رہی ہے, جو آپ کے قرضے ہوں گے نا, جب تک وہ نیچے نہیں آئیں گے
آپ کی مہنگائی کم نہیں ہو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تعلیمی معیار آپ کا جب تک صحیح نہیں ہوگا آپ کی ان امپلائمنٹ ختم نہیں جی ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب وہ آئے تو میں یہ سوچا تھا کہ یار ہمارا ملک اتنے قرضوں میں ہے اور ہمارے جو اس چھوٹی سی تقریب کے لیے بلیو کیجئے جی اسی تقریبات کے لیے صوبائی منسٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹیکس کے پیسوں پہ سسٹم چل رہا ہے نا. ایسا ہی ہے. اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہو, آپ کی ویب سائٹ ہو, جو بندہ قرض لینے آ رہا ہے, بالکل. جیسے نوجوانوں کے لیے پروگرام شروع ہوتے ہیں. اب میں دیکھ رہا پروگرام میں کل کے کپڑے پہنے ہوئے نا نوجوان سب بیٹھے ہوئے ہیں. واٹ اے نان سینس یار. بھائی آپ ان کی جوتے رگڑواؤ, آپ کو قرض چاہیے آپ ریسرچ کرو, آپ کیونکہ آپ ٹیکس کے پیسے کا آپ ریٹرن بھی کس طرح دو گے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے کتنے لوگوں نے قرض لیا ہے اور کتنے لوگ کھا گئے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا کام یہ کہ اگر عمران صاحب کو قرض چاہیے, ینگ مین ہے, بزنس کرنا چاہتے ہیں, بھائی آپ پہلے دیکھو نا آپ ریسرچ کرو بیٹھ کے کہ آپ جو پلان کر رہے ہو ان کو پلان کرنا سکھائیں. دوسرا یہ ان سے ریسرچ کرائیں, آپ ویب سائٹ بنائیں, ان امپلائمنٹ کتنی ہے پاکستان میں, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ نا کس صوبے کے اندر زیادہ جابس ہیں. بھائی آپ ریسرچ سکھاؤ نا. بالکل ٹھیک ہے. یہ یقین کریں آپ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کو بٹھال دیں, ان سے بولیں کہ پاکستان ہسٹری پہ انگلش میں ایسے لکھ دیں, بلیو کیجئے چور کی سزا میری سزا ہے. میں آن لائن یہ بات کر رہا ہوں. میں بہت میرا تجربہ ہے ان کے ساتھ. بہت ظلم ہے یار, آپ یقین کریں. پہلے میں ارائن صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. بچوں کو بچوں کو بچپن میں جب اسکولنگ میں آتے ہیں نا ان کو یہ چیز سکھائی جائے کہ جی ووٹ کس کو دینا ہوتا ہے اور کیوں دینا ہوتا ہے. میں بتاؤں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ووٹ دینا ہے آپ کو, یہ آپ کا رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, لیکن کس کو دینا ہے اور کیسے دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں لا کو صحیح ہونا چاہیے. دیکھیں جب روڈ پہ آتے ہیں نا ہر آدمی کرپشن کرنے میں لگا ہوتا ہے, ہر آدمی ایوری سنگل پرسن پاکستانی جو ہے نا وہ کرپشن کر رہا ہے اپنے انداز سے. بالکل ٹھیک ہے. جس کا میرا اختیار ہے, اگر میں لا توڑنے میں عادی ہوں تو میں کرپشن کر رہا ہوں, میں اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. اگر میں گورنمنٹ آفیسر ہوں اور میں جو ہوں گورنمنٹ آفیسر ہوں اور اگر میں اس ملک کے ساتھ اپنی اتھورائز کو غیر یوز کر رہا ہوں تو میں کرپشن کر رہا ہوں, چاہے میں پریزیڈنٹ ہوں یا میں پرائم منسٹر ہوں. اگر میں اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہوں دس از اے کرپشن. کرپشن یہ نہیں ہوگی اسی پہ پیسہ لے رہا ہوں. آگے چلتے ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی. دیکھیے ایجوکیشن ہمارا سسٹم ٹوٹل کرپٹ سسٹم ہے. جس اسکول کے اندر بھینسیں بندی ہوں, سوری ٹو سے میں بہت معذرت کے ساتھ ایک لفظ یوز کر رہا ہوں, جس اسکول کے اندر کتے بیٹھے ہوئے یا وہ ایجوکیشن سسٹم کیا ہوگا. اب بتائیں کہ میں الحمدللہ میں نے انجینئرنگ کی, میں نے اچھا خاصا ٹائم گزارا, میں نے باہر اسٹڈی کی. میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوں, لیکن اس وقت ٹیچر بڑے اہم تھے. چھوٹی سی اگزامپل دوں گا میں آپ کو. میں بورڈ آفس میں کھڑا ہوا تھا, میں این ڈی میں تھا, این ڈی کی شرٹ پہنی ہوئی تھی. میرے ٹیچر نے مجھے نظر آئے, وہ ان کے دوست کے ساتھ جا رہے تھے, میں بھاگا فوراً اور میں سر کے پاس گیا. میں نے سر السلام علیکم. تو سر مجھے دیکھ رہے ہیں, این الدین نام تھا ان کا, ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے 9th میں. تو میں نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا. یا سے آپ بلیو کیجئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ اپنے دوست کے ساتھ فخر کر کے مجھے سینے سے لگا دیا, حق کیا نا, مجھے پیار کیا کہ میں تمہیں کیا پڑھاتا تھا. میں نے سر کیا ٹیچر کے پاس تو ہزاروں اسٹوڈنٹ گزرتے ہیں, یاد نہیں رہتا, لیکن اسٹوڈنٹ کو یاد ہوتا ہے یہ میرے ٹیچر تھے. تو جب سر سے میری بات ہے نا تو سر میں جیسے میں این ای ڈی میں پڑھتا ہوں, یا بلیو کیجیے یار اتنی دعائیں دیں, ٹیچر کی عزت کرو گے ہمیشہ کامیاب رہو گے. میں نے معاشرے میں یہ دیکھا ہے جس نے اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھایا ہے قدرت اس کو کبھی کامیابی نہیں دی ہے. بتائیے کون سا اسکول ایسا ہے جس کے اندر یہ نہ ہو رہا ہو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے, لیکن اس وقت حال یہ ہے کہ جس بھی اسکول کے اندر جائیں, جس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں, جس طرح کے واقعات میں دیکھتا ہوں, ایک تو میڈیا کی وجہ سے اور دوسرا یہ خود بھی ذاتی دلچسپی ہے, تو یہ سارے معاملات کے اوپر نظر رکھنی ضروری ہوتی ہے. کوئی ایک ایسا تعلیمی ادارہ نہیں ہے جہاں پر اس طرح کے واقعات نہ ہو رہے ہوں, اور اب تو افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ کم بیش روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ وہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں اختر بھائی, اس میں والدین خود بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے کام کریں. اور یہ میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں نے سنا, اس جنریشن میں یہ دیکھ رہا ہوں, اکثر بچوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں تو ہم ان کی باتیں کیوں سنیں.
اب اندازہ کیجئے کہ جس قوم کا یہ حال کر دیا گیا، اور اس میں ذمہ داری پھر سب کے اوپر عائد ہوتی ہے. والدین اس میں زیادہ ذمہ دار ہیں جو بچوں کو یہ بات سکھا رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ پیسے دے کے پڑھتے ہو تو آپ کا ٹیچر جو آپ پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی حق نہیں رکھتا. اب اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر کاہے کی تعلیم اور پھر کاہے کا تعلیمی معیار اور کیا تربیت ہوگی؟ یہ تو ذرا بتائیے کہ اسکولوں میں آپ اس کو لکھا پڑھا کر کوئی چیز اگر بھیج بھی دیتے ہیں، اگر گھر میں ماں باپ یہ کا حال کریں گے، افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ طفل ایسے ماں باپ کے اوپر. اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے کہ اسکولوں کے باہر میں نے دیکھا ہے کہ گن مین بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اسکولوں کے دروازے کھول رہے ہیں اور بچوں کے بیگ اٹھا رہے ہیں. اب اگر یہ سلسلہ ہوگا، آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا آگے جا کے اور یہ آپ کی عزت کرے گا یا یہ اولاد آپ کے کام آ سکتی؟ یہ تو ذرا فرمائیے کہ یہ کسی ایک اسکول کی نہیں، آپ جائیں ہر جگہ آپ کو ایسے مناظر نظر آ رہے ہیں. فرمائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ کے جواب دینے سے پہلے ایک دو باتیں کہہ دوں جی شارٹ میں. بات یہ ہے کہ جب کئی نسلوں سے کچھ بہت سی چیزیں ہوتی جائیں نا، جی تو جیسے کہا جاتا ہے کہ جی وہ فلاں اینیمل جو تھا وہ پہلے یہ کرتا تھا تو اس کر کے اس کی گردن اتنی لمبی ہو گئی. جی تو بات یہ ہے کہ جب کئی نسلوں سے ایسا ہوا ہے تو یہ ہمارے ڈی این اے میں ہمیں ڈاؤٹ ہو گیا کہ ہمارے ڈی این اے میں یہ چیز شامل ایسے ہے. ہی. ہم اس کو کیسے ختم کریں، کیسے ہم اپنے استاد کی عزت کریں، کیسے آداب سکھائیں. بھائی اگر آپ نے غریب اور امیر ہی پیدا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ مڈل کلاس کو غریب سے غریب پاورٹی لائن سے کم کیا جا رہا ہے. جی یعنی اس ملک کے اندر جہاں 30 کروڑ بچہ جو ہے وہ پہلے وہ تھا، اب جو 40 کروڑ سے اوپر چلا گیا ہے. یہ اعداد و شمار انٹرنیشنل اداروں کے بتاتے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے آ گیا. جی ٹھیک ہے نا، یہاں پر کھانے کو کچھ ہے نہیں ہے. وہ بندہ پھر اتنا غصہ کرتا ہے، وہ ماں باپ خود بچوں کو مارتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں جا کے وہ ادھر ٹیچر سے لڑائی کرتے ہیں، وہاں محبت شو کرتے ہیں. اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ پروٹوکول دیتے ہیں، وہ پھر ظاہر ہے کہ وہاں نوکر. دیکھیں وہی بات ہے، پھر میں چلا جاؤں گا پیچھے 1858 میں کہ جب وہاں پر جو غلام پیدا کیے، جو ان کے سر کیے، مطلب جا کے غلامی کی ان کو سر کا لقب بھی مل گیا. ہم میں سے باغی پیدا ہوئے، ہم میں سے سب کچھ ہوا. اب ان کو بھی وہی نوکر شاہی والا سسٹم چاہیے. ٹھیک ہے، جس کے بعد بہت پیسہ ہے، جب پروٹوکول ہوگا، 2 گارڈ بیٹھیں گے پیچھے، تو پھر معاشرے میں سب لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے کہ بھائی وی آئی پی آ رہا ہے. جب ایسا وی آئی پی کلچر ایک طرف آپ عمرہ کے لیے بنائیں گے، دوسری طرف آپ غریب اور غربا کے لیے آپ بدتمیزی سے بات کریں گے. ایک بچہ ہے، اس کی عزت نفس ہوتی ہے. استاد کو بھی چاہیے کہ اس کو عزت سے پیش آئے، ماں باپ کو بھی چاہیے اس کو عزت دے، ایسی عزت دے کہ جیسی وہ بڑا ہو کے کل ان کو عزت دے جب بزرگی میں وہ آئیں. ٹھیک ہے نا. جب ہم تربیت کے اہتمام اس طرح سے کریں گے، معاملات ایسے کریں گے تو تبھی بات ہوگی نا. اب بچہ جو ہے اس کو گھر کے اندر، یہاں ہر گھر کا مسئلہ ہے نا، ہر گھر کے اندر جو ہے میاں بیوی کو عزت نہیں دے رہا، بیوی میاں کو عزت نہیں دے رہی. جو سینہ تان کے اور تھوڑا سا بھرم کرتا ہے، سوری میں کچھ میری عادت ہے، میں کامن لینگویج بات کرتا ہوں. زیادہ تر ہمارے جو میڈیا کے ویور ہیں وہ ویور زیادہ تر اس طرح کے ہیں تو وہ چیز سمجھتے ہیں کامن زبان میں. تو وہ جو بھرم دیتا ہے وہ اچھا اور دادا سمجھا جاتا ہے. جب ایسا معاملہ ہوگا تو پھر وہ بچے جاتے ہیں، وہ بھی یہ کرتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں. فیمیل ٹیچرز کو کہتے ہیں ذرا باہر تو نکلو آپ. ٹھیک ہے. اور عجیب و غریب قسم کی بات ہے جس طرف آپ نے نشاندہی کی. جب یہاں تک ہم پہنچ چکے تو مجھے بتائیے کہ زمین بوس ہو چکا سارا سسٹم یا نہیں. لہٰذا خدا را اب بھی موقع ہے، اب بھی آپ کوشش کیجئے کہ آپ اپنی نسلوں کو ادب اور یعنی کہ آداب سکھائیے، آپ تہذیب سکھائیے، اخلاقیات سکھائیے. میں کہتا ہوں وہ جاہل بندہ ہے، اگر اس کے اندر شعور موجود ہے تو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے علم کا دروازہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر شعور موجود ہے، اس کے اندر شور کے درمیان میں عین موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ لگتا ہے کہ باعزت بندہ ہے اور بڑا، مجھے ملتے ہیں، ہمیں لوگ ملتے ہیں، آپ کو بھی ملے ہوں گے، اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہے مگر با اخلاق ہوں گے. اور یہاں پر جو یعنی کہ ایسے ہیں جو علم حاصل بھی کیا، سو کالڈ ڈگریز بھی ہیں، 2 پیپر دے کے اور نقل کر کے اور سب کچھ، اور اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے، شعور نام کی چیز نہیں ہے. یعنی کہ وہ شور و غل کرنے میں مصروف ہے، بھرم بازی کرنے میں مصروف ہے، سبقت لے جانے میں مصروف ہے. سمجھتے ہیں شاید کام ایسے ہی دنیا میں ہوتے ہیں. تو وہی شور لفظ کی جو اسپیلنگ ہوتی ہے وہ شور شرابے سے کام کرتے ہیں، اس میں عین غائب ہوتی ہے، یعنی علم نام کی چیز نہیں ہوتی. لہٰذا ہمیں سچی تعلیم دینی ہے، آداب سکھانے ہیں اور
اگر ہم آداب اور تہذیب نہیں سکھائیں گے، استاد کی عزت کرنا نہیں سکھائیں گے، اور یہ بڑوں سے ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم بڑے کریں گے نا تو ہوگا. اگر ہم گھر کے اندر اپنے دادا یعنی کہ بچوں کے دادا نانے کی عزت نہیں کرتے نا تو وہ بڑے ہو کے ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے ہماری بھی عزت نہیں کریں گے. استاد تو دور کی بات ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ذہنی پسماندگی کا عالم یہ ہے اور اس نیچ تک پہنچ چکے ہیں. مطلب وہ جس گھر سے بچہ آ رہا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے ذہنی پسماندہ لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ اپنے گارڈز کو بھیج رہے ہیں اور وہ گارڈ جا کے دروازے بھی کھول رہے ہیں اور اسکول کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. مطلب حیرت ہوتی ہے کہ اس حال تک جو ہے وہ معاشرہ پہنچ چکا ہے. آخر میں اگر کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیں عمران علی زبیری صاحب، میں چاہوں گا ضرور اس میں ایڈ کیجیے. جی یاسر، ابھی رائن صاحب جب بات کر رہے تھے ایک واقعہ مجھے یاد آیا. جی جی کہ جب میں این ای ڈی یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت ایک کورس کر رہا تھا. جی تو این ای ڈی کا ایک دوست آیا تو مجھ سے کہنے یار وہ آپ فیس کتنی دے رہے ہیں؟ تو میں نے یار میں 3000 دے رہا ہوں، ٹیوشن پڑھاتا ہوں اس کے ساتھ دے رہا ہوں. کہہ رہی یار میں نے تو میں نے صاحب نے یہ بتائی انسٹالمنٹ کروائیے. کہ میں نے اپنی تو پوری دے دی. لٹرلی میں بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کرپشن کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے جہنم بنا رہے ہیں. آپ سنیے وہ والدین جو حرام کما کے اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا گوشت ان کا خون جو ہے وہ حرام کی خوراک سے بنا ہے. بالکل ایسا ہی. اس شخص نے مجھ سے بولا کہ ارے میرا باپ نے تو بہت کرپشن کی تھی، مر گیا قبر میں تو وہ حساب دے رہا ہوگا، ہم اس کی فکر کیوں کریں؟ یقین کیجئے وہ دن ہے وہ آج کی دن ہے. الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں 1 روپے کی بےمانی نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے. حلال کمائیے، یہ نہیں ہے شراب پینا حرام ہے یا سور کھانا حرام ہے. آپ جو لا رہے ہیں اپنے گھر میں، اب وہ کہتے ہیں جی ہم بچوں کو ہم کھلائیں گے نہیں، لیکن آپ یہ لٹرلی یہ بات سوچئے جو گھر آپ نے اتنا محل بنایا حرام کے پیسوں سے، جب آپ کی روح نکلے گی کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے آئیں گے یا عذاب کے فرشتے آئیں گے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے کہ جہاں حرام ہوگا نا، میں بتا رہا ہوں جو جیسے کہ ناپاکی ہے، ناپاک شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ میت کے قریب نہ جائے کہ میت پہ رحمت کے فرشتے آنے چاہیے. ناپاک شخص جب میت کے پاس جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے نے چلے جاتے ہیں. آپ سوچیں جو گھر حرام سے بنا ہوا ہوگا کیا اس میں روزانہ رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ ممکن نہیں، ناممکن ہے. آپ نے حرام کی گاڑی لی حرام کے پیسوں سے، بس آپ کو اللہ نے جو بھی مقام دیا، منسٹر ہیں، آپ پالیسی میکر ہیں، جو بھی بزنس مین ہیں، آپ نے حرام کما کر لوگوں حق مار کے آپ نے گاڑی جس گاڑی میں بیٹھے، اگر اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے موت تو برحق ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو بہت ٹاپک ہے یاسر، میرا خیال ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ بہت ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم رائز کریں گے ادر پروگرام سے. بالکل ٹھیک ہے. چلے جی، آپ کا بہت شکریہ عمران علی زبیری صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اختر بھائی آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ کے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے اور بہت سارے معاملات زیر بحث آتے ہیں، خاص طور پہ جو تعلیمی معاملات ہیں اس کی نشاندہی کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہتری کی امید تو اب ختم ہو چکی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ مجھے نہ چاہتے ہوئے استعمال کرنے پڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ امید رکھنی چاہیے اور امید کا دامن، اور نہ جانے کس کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن کچھ دیر پہلے جیسے ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے تو اس سے اب کوئی امید باقی نہیں رہی. اب صرف دعا کا ایک راستہ ہے اور ایک دروازہ کھلا ہے. میں ایک جملہ دیکھیں میں گزارش آپ سے کروں گا، ایسا مت کہیے، امید کی کرن ہونی چاہیے. چاہتا ہوں مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے. آج بھی اگر ہم کوشش کریں تو ہم بہتری کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے. چلیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھی بات کے ساتھ ہو، لیکن میں تھوڑی سی تسیس میں چاہوں گا، گزارش کی کرتا ہوں، کہنے دیجیے، جسارت کروں گا کہ خدا کی ذات سے جو مایوسی کفر ہے. لیکن جس نظام میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور جو خود بنایا ہوا ہو نا تو اس کا انجام جو ہے وہ تباہی ہوتا ہے. بہرحال جی یہاں سے میں ایک بات بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ٹائم ختم ہو رہا ہے. رائے صاحب نے جو بات کی تھی، دیکھیے کہ سسٹم وہاں درست ہوتا ہے، وہاں امید رکھنی چاہیے جہاں کوشش کی جائے، یا کوشش ہی نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اس سے زیادہ مزید نہیں کہہ سکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں پھر مایوسی پھیلانے والی بات ہے. بہرحال جی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے. جائزہ لیں، محاسبہ کریں، خود کا تزکیہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں معاملات پر. خاص طور پہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں جس کی ابھی نشاندہی کی گئی ہے، خاص طور پہ تعلیمی نظام کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے. ایک تو پہلے ہی جو رائج نظام ہے جس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، دوسرے ہمارے جو رویے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں خود کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے معاشرے میں وہ چیز اب نظر آتی ہے. تو جب تک خود کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو ممکن نہیں ہے کہ معاشرے میں بہتری آ سکے. بہرحال جی بریک کی طرف جانا ہوگا. بریک کے بعد جو ہمارا سلسلہ ہے آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.